گورنمنٹ میں آپ ہوتے ہو نا تو آپ کی ایشوز اور ہوتے ہیں، گورننس دینی ہے. ہمارا کووڈ-19 کے 2 سال آ گئے، وہ اور کرائسس تھا، پھر ہمارا فائنینشیل بینکرپٹ ملک ملا تھا. وہ تو ڈے ٹو ڈے فائٹنگ تھی ہماری، اور ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بالکل ایک مختلف قسم کا ٹائم تھا. ایک آفس اور گھر، آفس اور گھر، اور تو زندگی تھی کوئی نہیں. میں نے تو ایک دن چھٹی بھی نہیں لی تھی. لیکن یہ تو ایک پبلک موومنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہ پچھلے 12 مہینے میں جو موومنٹ چلی ہے، اس میں پاکستان بدل گیا، اور یہ پبلک کی موومنٹ ہے، اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. یہ کوشش کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی، FIR جیلوں میں ڈالنے کی. یہ وہ ایک انگریزی میں سینگ ہے an idea whose time has come. کوئی فوج نہیں اس کو روک سکتی. یہ 1 سال بڑا چیلنجنگ تھا، کیونکہ پورا جو اسٹیبلشمنٹ کا زور تھا وہ ہمارے اوپر تھا. پوری کوشش تھی ان کو ہمیں ختم کرنے کی. باجوہ نے پورا زور لگایا ہمیں ختم کرنے کا، کیونکہ اس نے جب ریئلائز کیا کہ اسے غلطی ہو گئی ہے، مس کیلکولیٹ کر گیا ہے، جب پبلک سڑکوں پہ آ گئی 10 تاریخ کو، اور اس کے بعد اس نے ریئلائز کیا کہ الیکشنز بھی ہم جیتے جا رہے ہیں، اور بجائے ببل تھا، شروع میں وہ سمجھ رہا تھا ببل ہے. جب بڑھتی گئی PTI کی پاپولیرٹی، تو اس نے تب پورے حربے استعمال کی ہمیں کرش کرنے کے لیے، اور یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ اس کا حصہ تھا. سب سے مشکل تو وہ رات تھی جدھر انہوں نے پوری طرح 3 طرف سے حملے کیے. گھر پہ رینجرز تھے، اور مسلسل فریش پولیس لاتے رہے، حملہ کرتے رہے، اور ہمارے لوگ ریزسٹ کرتے رہے، کیونکہ وہ سب کچھ لیگل تھا، اس کا کوئی قانونی بیسس نہیں تھا. وہ ایک میجسٹریٹ کے کورٹ میں اپیئر ہونے کے لیے جو پہلے ہو رہا ہوں، شورٹی بانڈ بھی دے رہا ہوں، تو ان کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں تھا اریسٹ کرنے کا. ان کی بدنیتی تھی یا یہ مرتضیٰ ٹائپ قتل کرنا چاہتے تھے، اور یا پھر یہ اریسٹ کر کے اور جیل میں رکھنا چاہتے تھے کافی مہینے، جب تک الیکشن ختم ہو جائے. تو ان کی بدنیتی تھی، تو وہ اس کا تو. لیکن انہوں نے جس انٹینسٹی سے حملے کیے، اور جس طرح یہاں لوگوں نے ریزسٹ کیا، یہ ایپک سٹرگل تھی. یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کی سٹرگل اتنی اوورویلمنگ فورس سے نہیں کر سکتی تھی جو یا ہمارے لوگوں نے، والنٹیئرز نے جذب جنون سے لڑے. دیکھیں، اس کا تو کوئی آئین کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے 90 دن سے آگے. یہ تو آپ کو قانونی ماہرین ہونا چاہیے نہیں اس چیز ریئلائز کرنے کے لیے کہ 90 ڈیز کی تو بڑی واضح طور پہ آئین کے اندر ہے، اور اگر آپ 90 ڈیز سے باہر جاتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر تو وائی ناٹ 900 ڈیز. تو اس لیے اس کے اوپر سارے جتنے بھی پاکستان کے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ کنونسڈ ہیں کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونا ہے. اب یہ بھاگ رہے ہیں، اس سے ڈرے ہوئے ہیں سارے، اور بھاگ اس لیے رہے ہیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کی جو پیسے ہیں وہ پکڑے جائیں گے. لیکن 2 موٹیویشنز ہیں. پیسے، ان کا مین موٹیویشن پیسہ ہے کہ یہ اگر میں الیکشن جیت گیا تو یہ NRO میں واپس لے لوں گا. بس یہ ہے ان کی، اور اس کے لیے ساری کوشش کر رہے ہیں. ان کے لیے کوئی آئین، کسی کوئی حیثیت نہیں ہے، آئین یا قانون کی حیثیت نہیں ہے ان کی. ہمیں کبھی بھی وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وائلنس کی طرف آپ جاتے ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. صحیح. وہ وائلنس کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس کی اپنا مومنٹم ہوتا ہے. ریولوشنز بھی جو ہوتی ہیں، بلڈی ریولوشنز، ان کو کنٹرول کرتے کرتے بہت دیر لگتی ہے. خمینی کی جو ریولوشن تھی ایران کی، وہ 3 سال لگے کنٹرول کرتے کرتے اس کو، کہ انڈسپیوٹڈ لیڈر ہونے کے باوجود، بیکاز وہ پھر کنٹرولبل نہیں ہوتی. تو اس لیے میری ہمیشہ کوشش ہے کہ ہم قانون کے بیچ میں رہ کے اپنی ریزسٹنس کریں. یا جیل بھرو تحریک پیسو ریزسٹنس ہے، یا پھر ہمارے سارے احتجاج پرامن ہوتے ہیں.
ایک سال میں جو تحریک انصاف کو ٹرائلز اور ٹریبولیشنز اور جو مشکلات سے سامنا کرنا پڑا ہے, کسی پارٹی اس ایک سال سے نہیں گزری. قاتلانہ حملہ کیا, دوسرے بھی 2 حملے تھے, یہ قتل کرنے کے لیے تھے, جو یہاں میرے گھر پہ, اور وہ جو جوڈیشل کمیشن جو کمپلیکس میں تھا وہ بھی قتل کرنے کا تھا. اس کے علاوہ جو کیسز 144 کیسز میرے لوگوں کے اوپر, ابھی علی امین, پھر اس سے پہلے کسٹوڈیل ٹارچر, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں, اور یہ جمہوریت کے اندر ہو رہا ہے. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک نیوٹرل سپوزٹلی بنانی تھی, ایسی کبھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی نہیں ہے, تو سارے ادارے تباہ کیے گئے ہیں صرف تحریک انصاف کو باہر رکھنے کے لیے. لیکن جو اس سال کی سب سے خوشائن چیز ہے کہ ایک شعور آ گیا پبلک میں جو کبھی پہلے نہیں تھا. ایک قوم بنتی جا رہی ہے, نوجوان جاگ چکا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا کی وجہ سے. لیکن اس سے بھی بڑا جو انقلاب گھروں میں خواتین کے اندر جو پبلک اویئرنیس ہے وہ کبھی نہیں تھی. جو بائی الیکشن میں عورتوں کا ٹرن آؤٹ ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو یہ پازیٹیو چیزیں ہوئی.